یار پا جنید 12 بجے پروگرام ختم ہوتا ہے, میں کو 1-1:30 بجے گھر پہنچتا ہوں. اتنی دیر سے کیوں پہنچتے ہیں؟ رستے میں سکوٹر پہ جاتا ہوں, 100 کتا بلا چکتا چپاتا ان سے کتا پڑ جاتا ہے سکوٹر والے کو. تو اور کیا یار, تم ہنس رہے ہو, تم تو گاڑی میں چلے جاتے ہو. سکوٹر کے آگے تو جگہ بھی کتنی ساری ہوتی ہے, وہ اتنا اونچا بھی نہیں ہوتا ہے سکوٹر. ایک باری تو کتا جمپ مار کے میرے ادھر پیروں میں آگے بیٹھ گیا تھا. میں نے اس کو پوچھا بھائی جی کدھر ہے, کہتا مجھے شاد مان اتار دینا یار. میں نے کہا پیدل چلے جاؤ, تمہیں کیا جوتی لگ رہی ہے اڈی پہ؟ کسے بنا لیتا ہے. چلو خیر, بندہ ظاہر ہے یک روزی کے لیے کھجڑ ہوتا ہے, ہوتا گھر بھی آ جاتا ہے, کام پہ بھی چلا جاتا ہے. مگر یار 1:30 بجے جا کے میں جب گھر گھستا ہوں کھانا شانا کھا کے, پھر تھوڑا سا مجھے پیدل بھی چلنا پڑتا ہے. اچھا, سو تو میں چاہتا ہوں صبح جب بچوں کو اسکول چھوڑنا ہوتا ہے. اپنی بات ذرا مختصر کر سکتے ہو پلیز؟ اچھا جی, کیا حال ہے؟ جلدی جلدی کام کی بات کرو, بات ختم کرو. پھر یہی ہو سکتا ہے نا, اور پتہ نہیں پوری اپنی روٹین بتا رہے ہو. یار کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ سویرے سویرے بچوں کے شور سے اسکول جانے والے بال ہو تو بندہ اٹھ جاتا ہے, اچھا, تو نیند پوری نہیں ہوتی یار. خاص طور پہ اگر بچوں کو صبح اٹھ کے خود تیار کرانا پڑے پھر تو ڈیفینیٹلی. بچے خود تیار ہوتے ہیں, میں بچوں کی آیا ہوں, میں ابا لگا ہوا ہوں, اور اللہ کے فضل سے 17 میں گریڈ کا ابا ہوں. میں نہیں کسی کو ہمیں بہت ہی لفٹ کراتا. اچھا, مگر یار یہ نیند کا جو سیاپا ہے, مجھے ایک بندے نے کہا کہ یہ سویا پورا کرو, ہاں نہیں واقعی ورنہ صحت کا بیڑا گرک ہو جائے گا تمہاری. بالکل صحیح ہے. تو میں سوچی پڑ گیا یار, آدھے سے زیادہ پاکستان تو جاگتا رہتا ہے رات کو, واقعی. تو پھر اس یہ کا بہت مطلب بڑا ہے مسئلہ- سب کی صحت خراب ہو بہت رہی بڑا ہے. مسئلہ بنتا جا رہا ہے یہ جو انسومنیا ہے اور یا یہ کم خوابی یا بے خوابی کے یہ مرض ہے نا, یہ بہت سیریس مسئلہ میں بنتا جا رہا ہے. جگراتے کی بات کر رہا ہوں, اس نے بیچ میں نے سومیاں ڈال دی. یہی بے خوابی یار, نیند نہ آنے کا مسئلہ جو ہے یہ مرض بنتا جا رہا ہے. اللہ لوگ ہے لکس ہو ٹاکنگ, واہ 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 واہ, تم تو مجھ سے زیادہ یار جاگتے ہو, ساری رات بھی پڑھتا رہتا ہے, سارا دن بھی پڑھتا رہتا ہے. میں نے کہا اتنا نالائق ہو, تمہیں کس چیز کی سمجھ نہیں آتی. آدھے گھنٹے میں بندہ کتاب پڑھ لیتا ہے, پڑھتا ہی رہتا ہے ہر وقت. میں تو کہتا ہوں یہ مرض ہے, باقاعدہ پرابلم ہے, لیکن ہے میں کیا کروں. نہیں تو یار اس مرض کا کوئی علاج کرو نا. میں تو حیران ہو گیا, اس بندے نے مجھے ڈرا ہی دیا, کہتا بھائی جی بڑا سخت یہ خطرناک ہوتا ہے صحت کے. اچھا, دلچسپ بات یہ کہ ہم اس بیماری کو یا اس پرابلم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹ میں صرف پایا جاتا ہے, وہاں پر بہت زیادہ روحانی عدم اطمینان ہے, اور پاکستان میں لوگ بہت گہری نیند سوتے ہیں. تمہیں یہ سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان میں اور برطانیہ میں جو بے خوابی کا مسئلہ ہے یا مرض ہے, وہ بالکل ان کی جو تعداد ہے وہ بالکل ایک برابر ہے. یعنی 30% لوگ جو ہے اس مرض میں مبتلا ہیں, بے خوابی. چلو انگلینڈ میں تو سمجھ آتی ہے, ادھر کلب کلوب پڑے ہوئے ہیں, وہ ڈانسنگ انگریز ادھر ساری رات نام رات ڈسکو دیوانے کرتے رہتے ہیں. تو ادھر ہمیں ساری رات پریشانی نچاتی رہتی ہیں, سارا دن ہمیں فکر ہی دڑاتے رہتے ہیں. بالکل. تم دیکھو نا مختلف جگہوں پہ تمہیں نظر آئے گا ساری رات بندے بیچارے تھڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, سارا دن ساری رات یہی کہتے رہتے ہیں ویخ لے اور چینی مہنگی ہوئی جا رہی ہو. ساری رات اس لیے بھی جاگتے رہتے ہیں کہ یار صبح پتہ نہیں کام ملنا ہے یا نہیں. بڑی بڑی پریشانیاں یار, اصل بات یہ کو دوائی کے پیسوں کی وجہ سے ساری رات جاگ رہا ہے, کو بچے کی فیس کی وجہ سے جاگ رہا ہے. یہ شہروں میں یہ آدھا پرابلم ہے, پنڈ والے اچھے ہیں, آرام سے سوئے ہوتے ہیں, نہ فکر نہ فاقہ. اور نہیں, یہ بھی ہماری خوش گمانی ہے یا خوش فہمی ہے کہ دیہات کے لوگ جو ہیں ہمارے وہ بڑی گہری نیند سوتے ہیں. یہ ابھی جنوری میں گیلپ کے زیر اہتمام ایک سروے سامنے آیا ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں صرف 67% لوگ ایسے ہیں جو گہری نیند سوتے ہیں, جن کا یہ کہنا ہے کہ ان کی نیند جو ہے وہ ڈسٹربڈ نیند نہیں ہے, وہ گہری نیند سوتے ہیں. اور شہروں میں یہ شرح جو ہے یہ 58% ہے. تو کوئی زمین آسمان کا فرق نہیں ہے ہمارے یہاں. گاؤں میں بھی اب ٹینشنیں شروع ہو گئی ہوئی ہیں یار. ابھی چند دن پہلے والٹر ریڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کا, جس کے زیر اہتمام ایک سٹڈی ہوئی ہے جس کے مطابق جو عمر گھٹانے کا سب سے بڑا سبب ہے وہ بے خوابی ہے, اور دماغ کا ایک خاص حصہ جو یادداشت کو محفوظ رکھنے سے متعلق ہے اس میں نئے سیلز بننا بند ہو جاتے ہیں. میں بھی کہوں مجھے روز کیوں نہیں یاد رہتا کہ یہ بندہ کون ہے. ایک برٹش سٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوپہر کو جو سونا ہے یعنی قیلولہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے رسک کو کم کر دیتا ہے. تو یہ کون سی برٹش ریسرچ ہے؟ یہ ہمارے سرور کونین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا. قیلولے کی اہمیت بالکل. جی جناب, انہوں نے فرمایا تھا کہ دوپہر کو سو جایا کرو کچھ دیر کے لیے,
تو آج انہوں نے کیا ریسرچ کی ہے جی کہ یہ دل کے لیے بڑا اچھا ہے. ہاں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے علاج کی بات آتی ہے تو میری ذاتی رائے میں سب سے بڑا اس کا جو علاج ہے وہ اس کا روحانی علاج ہے. یعنی میرا خیال ہے کہ اگر روحانی طور پر آپ پرسکون ہیں تو پھر آپ کو نیند لینے میں کوئی پرابلم نہیں. چاہے جائے کہ آپ جان بوجھ کے دانستہ طور پر جاگنا چاہتے ہو تو وہ دوسری بات ہے. یار روحانی علاج تو سیدھا سیدھا ہے اس کا. تم 5 وقت کی نماز اگر پڑھ رہے ہو تو اتنی سونی نیند آتی ہے کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ. عشاء پڑھ کے جب 5ویں نماز تو آپ بستر پہ جاتے ہیں ایسے نیند آتی ہے. یہ تو ہے روحانی اور صحیح علاج. دنیاوی علاج بھی ایک دو مجھے لوگوں نے بتائے ہیں کہ اگر نیند نہ آئے تو سرانے کے نیچے نوید قمر صاحب کی فوٹو رکھے نیند آئے, یا اپنے بیڈ کے سامنے والی دیوار کے اوپر عوام کی پرابلم لکھ کے تو ٹانگ لے, وہ پڑھتے پڑھتے آپ گہری نیند سو جائیں گے حکومت کی طرح. ناظرین یہ ہم لیتے ہیں کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. یا آپ اپنی بیگم سے کہیں کہ کل کے خرچے سناؤ تو وہ سنا رہی ہو تو آپ گنی جائیں گے.